بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ وہ دیو جیسی طاقت رکھنے والا شخص کون تھا جس کا سامنا کرنے کے لیے 80,000 کی فوج بھی ہمت نہ باندھتی تھی، اور اس شخص کو ایک نوجوان لڑکے نے کس طرح ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بہت سے طاقتور لوگ گزرے ہیں، یعنی قوم عاد، قوم سمود، جابرین، اوج بن انق وغیرہ۔ انہی لوگوں کے نام میں ایک نام اور بھی ہے جو جالوت کا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جالوت بربر قوم سے تعلق رکھتا تھا جو بنی اسرائیل کے پڑوس میں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ان کا حکومتی نظام سنبھالنے کے لیے بادشاہ نسل در نسل حکومت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر نسل در نسل انبیاء اکرام کو ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان پر کوئی بادشاہ ان کا حکومتی نظام چلانے کے لیے حکومت نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی دوران بادشاہ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر ان کے پڑوسی قوم یعنی بربر قوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ کنانی قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ وہ انتہائی طاقتور اور قد و قامت رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی ہر چیز پر اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو اپنا قیدی بنا دیا اور بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس چیز تھی اور مسلمانوں کے دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ تابوت سکینہ انبیاء اکرام کی مقدس امانت تھی۔ تابوت سکینہ چھن جانے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ تابوت سکینہ چھن جانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس اپنی درخواست لے کر گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہم ہی لوگوں میں سے ایک بادشاہ کو چن لیں جو ہمارا حکومتی نظام سنبھالے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ چن لیا۔ حضرت طالوت جسمانی لحاظ سے طاقتور اور عالم تھے۔ حضرت طالوت شاہی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ وہ چمڑا پکا کر اور بکریاں چرا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کی غریبی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے اس فیصلے پر اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ حضرت طالوت کسی شاہی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ بادشاہ تو شاہی گھرانے سے ہوتا ہے اور وہ غریب گھرانے سے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہم ہی لوگوں میں سے ایک بادشاہ کو چن لیں، کیونکہ ہم لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا جائے۔ حضرت طالوت جسمانی لحاظ سے طاقتور اور علم رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہ کہ میرا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تابوت سکینہ تم لوگوں کے پاس واپس آ جائے، حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ حضرت طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے سامنے لے جاؤ۔ سو ایسا ہی ہوا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے تابوت سکینہ دیکھا تو ان لوگوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جالوت کے خلاف لڑنے کی دعوت دی۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ایک سخت آزمائش بھیجی۔ اس وقت سخت گرمی اور سخت دھوپ تھی، اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ ہونٹ پیاس سے سیاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک نہر دیکھی اور پانی پینے کے لیے آگے بڑھے، مگر اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر کا پانی نہیں پئیں گے، اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ اس نہر کا پانی پئیں گے، اور ہاں، جس کو بھی پیاس کی زیادہ شدت ہے وہ صرف ایک چلو پانی پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے انہوں نے دل کھول کر پانی پیا، اور جی بھر کے پانی پینے کے بعد ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور انہیں پیاس کی شدت مزید ستانے لگی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے تھے انہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا اور ان سے ان کا گزارا ہو گیا۔
اور جن لوگوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا ان لوگوں میں لشکر جالوت سے لڑنے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب حضرت طالوت بیت المقدس سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ نکلے تھے تو اس وقت ان کی تعداد 80,000 تھی، مگر پانی پینے کی وجہ سے ان کی تعداد 313 باقی رہ گئی تھی۔ پانی پینے کے بعد ان لوگوں نے وہ نہر پار کی۔ نہر پار کرنے کے بعد ان لوگوں نے جالوت کا لشکر دیکھا جن کی تعداد ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جالوت کے لشکر کے سامنے اپنے پاؤں جما دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص نمودار ہوا جس کا قد انتہائی لمبا تھا اور اس کی جسامت دیو جیسی تھی اور اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ وہ جالوت تھا۔ جالوت اپنے جسم پر پیتل کی زرہ پہنتا تھا جس کا وزن تقریباً 6,000 مثقال تھا، اور اس نے جو اپنے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار پکڑا تھا اس کا وزن صرف 600 مثقال تھا، اور وہ جو اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 30 رطل ہوتا تھا۔ جب اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو للکارا۔ جالوت کی فوج دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ سہم گئے اور کہنے لگے، آج تو ہم اپنے فوج کی وجہ سے نہیں لڑ سکتے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو ہماری مدد کر اور کفار پر ہمارا غلبہ عطا فرما تاکہ ہماری فتح ہو جائے۔ اس دعا کے بعد حضرت طالوت نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ جو شخص بھی جالوت کا قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گا اور اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ آگے بڑھے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی اور وہ بہت غریب بھی تھے۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ بکریاں چرا چرا کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ جب جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے چھوٹے لڑکے تم واپس چلے جاؤ، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے ہی قتل ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فن تھا، وہ اپنے غلیل میں پتھر ڈال کر جہاں بھی نشانہ لگایا کرتے تھے تو ان کا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے غلیل میں پتھر گھما کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر اتنی تیزی سے جالوت کے آنکھوں اور ناک کے درمیان لگا کہ وہ اس کا بیجا پھاڑتے ہوئے پار ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ جب جالوت کی فوج نے یہ دیکھا تو وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، اور اسی طرح حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی، اور حضرت طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح کروایا اور انہیں آدھی سلطنت بھی دی۔ اور پورے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری سلطنت پر حکومت کی، اور اسی طرح حضرت شمویل علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی مقرر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت عطا کی تھی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اس مشکل سے لڑنا چاہیے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس دیو جیسی شکل والے انسان کو ایک ہی وار میں مار گرایا۔ ناظرین، اسی واقعہ کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔